ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. حکیم صاحب, جو آپ نے ابھی جو تشریح ان اشعار کی ہے اور جو جس طرح آپ نے بتایا ہے ایز اے ہوسٹ, یعنی کہ اس شو کے لیے مجھے یہاں پہ بٹھایا گیا تاکہ میں آلسو اسٹوڈنٹ آف اقبال, لیکن اس پوائنٹ پہ آ کے آئی ایم ایکچولی اسپیچ لیس ٹو دا پاور دیٹ اٹ جنریٹس. اور آئی ہوپ کہ جو لوگ اس وقت اس شو کو دیکھ رہے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی دیکھیں گے, کیونکہ یہ شو یوٹیوب پہ بھی پایا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کار خیر میں ہمارے ساتھ چل بھی رہے ہیں. آئی ہوپ کہ دے آلسو فیل دا وے آئی ایم فیلنگ رائٹ ناؤ, بیکاز آئی ایبسلیوٹلی ہیو نو ورڈز ٹو کاؤنٹر, ٹو سجیسٹ, ٹو ایڈ کہ دا پاور آف دس ڈاکومنٹ از سو ان یور فیس. علی, یو آر رائٹ, دس تھنگ از میجیکل. یہ نارمل کلام ہی نہیں ہے. وہ ہم سنتے تھے کتابوں میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بہن کو مارنے کے لیے گئے کہ وہ اسلام قبول کر لیا, تو انہوں نے کہا اچھا کیا پڑھ رہے تھے, مجھے کتاب سناؤ. اور انہوں نے قرآن کی چند آیتیں سنائی, تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شدید دشمن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, چند آیتیں سنتے ہی تبدیل ہو گئے. قرآن کے کلام میں ایک میجیکل ڈائمنشن ہے, ایک میسمرائزنگ افیکٹ ہے. جو سنتا ہے نارمل نہیں رہتا, چاہے عربی سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے. صرف آپ قرأت بھی سنتے ہو, it affects you, it hits you. It also gives you some sort of peace, which is not easy to explain. By God, یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو ولی ہیں, اپنے جو درویش ہیں, اپنے جو فقیر ہیں, اپنے وہ بندے جن کو وہ ڈیوٹی پہ ڈپلوائے کرتے ہیں, جو اللہ کے رسول کے عاشق ہوتے ہیں, ان کے کلام میں بھی ایسی ہی تاثیر و پاور ڈال دی جاتی ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے, وہی بات آپ نے جب کہی, تو آج دنیا میں کوئی ان کو نہیں جانتا جو اقبال کے مخالفین تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اقبال کو جو عزت دی ہے, کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اس کا؟ عزت و منتشا و ذل منتشا, عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے. اللہ نے جو عزت اس اقبال کو دی ہے, اس درویش کو دی ہے, اس فقیر کو دی ہے, اس قلندر کو دی ہے, اندر سے وہ فیئر نکل چکا تھا, تو پوری دنیا نے زور لگا لیا. عزت کس کو ملی؟ اللہ کے اس درویش کو جو اللہ کے رسول کی ڈیوٹی پہ تھا. اور اب اگر اس اسرار اور رموز کے بعد بحیثیت ایک پاکستانی جب ہم نے اس کو کنکلوڈ کیا اس مشن کو, اٹ بیکمز آور ریسپانسبلٹی کہ ہم اس مشن کو لے کے چلیں آگے, جس مشن کو آگے لے جانے کا وعدہ اللہ خود کر چکا ہے اقبال سے. اقبال نے یہ بات خود کہی تھی اپنے دوستوں سے کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ میرا یہ کلام کبھی بھی مردہ نہیں ہوگا, ہر دور میں اس کو زندہ کیا جائے گا, اٹ ول بی ریوائوڈ. اور خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا ہے اس بات کے لیے کہ وہ اقبال کو ریوائیو کریں. اسی لیے اقبال نے اپنا نام زندہ رود رکھا تھا, دا لیونگ اسٹریم, اے اسٹریم وچ ول نیور ڈرائی اپ. ایک ایسا چشمہ جو کبھی سوکھے گا نہیں, ہمیشہ چلتا رہے گا, ہمیشہ چلتا رہے گا. اور ہم میں سے ہر شخص خوش نصیب ہوگا, بائی گاڈ خوش نصیب ہوگا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی میں, امت کے احیاء میں اس مشن کو کنکلوڈ کرے جس مشن کا آغاز اقبال نے کیا تھا. اس سے زیادہ خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے, اللہ سمجھ ہے, اللہ بے نیاز ہے. اسپیشلی ان ٹائمز لائک جب مسلمان سوچ اتنی منتشر, بات یہی ہوتی ہے کہ کرائسس ٹائم میں, کرائسس ٹائم میں جو کھڑا رہ جائے. کرائسس ٹائم تو اس کا مطلب 100 200 300 سال سے چلے آ رہے ہیں, اور ابھی تک مسلم امت جو ہے وہ سنبھل نہیں پا رہی. اس کی وجہ کیا؟ جب اقبال کا کلام جب تازہ تھا, جب زندہ تھا, اور وہ خود اس کلام کو آگے کرتے تھے, شاید اتنے زیادہ چینلز یا میڈیمز نہ ہوں کہ وہ اقبال کا کلام اتنی تیزی سے پوری ملک, ہندوستان میں کم از کم پھیل جاتا, جو کہ فارسی سمجھنے والے یا اردو کو سمجھنے والوں کو. اب وہ چانس ہمارے پاس زیادہ ہے کہ ہم, جس طرح کہ آپ, خدا نے آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ آپ ایک نہیں بلکہ 4 5 چینل سے یہ پیغام جو ہے مسلمانوں تک پہنچا رہے ہیں. تو کیا آپ کے جیسے اور لوگ, آپ نے مجھے تو ڈیفینیٹلی کنورٹ کر دیا, اور آئی ان مائی ویری لمیٹڈ کیپیسٹی ول ٹرائی ہوپفلی انشاءاللہ کہ میں اس مشن کو کامیاب رکھوں, اس کو جاری رکھوں. لیکن میرے سے, یا اس طرح کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے زید حامد کے کوئی تقریباً 10 لاکھ منی میز, جس کو آئی وڈ سے جنٹلی کہ منی, آپ کے چھوٹے 10 لاکھ ہوں. میں اگر آپ سے لے کے جاؤں تو میں بھی آگے سے 10 لاکھ نکالوں, یا جس انسان کے پاس یہ نالج آتی ہے. واٹ از امپورٹنٹ از دی آئیڈیالوجی. افراد امپورٹنٹ نہیں ہے, ہم میں سے ہر فرد اپنی چھوٹی سی ڈیوٹی پوری کر کے آگے چلا جائے گا. آئیڈیالوجی رہے گی, یہ مشن رہے گا, یہ میسج رہے گا, یہ پیغام رہے گا. ایز اے فرد ویئر ٹائم ریلیٹڈ, ہم ٹائم. جنگ بدر میں جو صحابی شہید ہو گئے, انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا تھا,
مگر افضل ترین شہداء وہ لوگ ہیں جو بدر میں شہید ہوئے ہیں. کیونکہ جب اندھیرا ہوتا ہے نا, جب ہوپلیس سچویشن ہوتی ہے, جب کسی کو کوئی راستہ نظر نہیں ہو رہا تھا, اس وقت جو کھڑے ہو کے قربانی دیتے ہیں, جان قربان کرتے ہیں, اپنے آپ کو سیکریفائز کرتے ہیں اور سٹینڈ لیتے ہیں اور دوسروں کو امید دلاتے ہیں, وہ بہت مختلف ہوتے ہیں ان لوگوں سے کہ جو فتح کے بعد, کامیابی کے بعد, جب ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری اور سب چیز جو ہے وہ, اور وہ لوگ شاید فتح یا کامیابی یا لوٹ مال کے اس میں ان کا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہوتا. دے ہیو ہائر پرپز, بہت ہائر پرپز ہوتا ہے. جنونی اور دیوانے ہوتے ہیں وہ کسی چیز میں سے. وہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. واہ, اقبال یہی ڈیفینیشن دیتے ہیں نا. تو اللہ کے بندوں کی ڈیفینیشن یہ دیتے ہیں کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. اللہ کا بندہ مومن تو یار پابند ہوتا ہے, اس کی زندگی پھنسی ہوئی ہوتی ہے. لٹرلی اس کے گلے کے اندر عشق رسول کا ایک ایسا بندہ پڑا ہوتا ہے کہ وہ اس سے نکل سکتا نہیں, نہ نکلنا چاہتا ہے. He wants to live in the love of رسول اللہ, he wants to die in love of رسول اللہ. سعادت کی زندگی, شہادت کی موت. This is the message which Iqbal brought for us. One liner, اگر پوچھتے ہو, عشق رسول. That is the message of Iqbal. عشق رسول. عشق رسول. Very well said. Let's take a break.